ملک بھر میں انتخابی دنگل کی تیاریاں زور پکڑنے لگی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے لیے گزشتہ 5 دنوں میں ہزاروں امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں، جن کی جانچ پڑتال شروع ہو چکی ہے۔ جاری کردہ انتخابی شیڈیول کے مطابق الیکشن کمیشن 25 سے 30 دسمبر تک انتخابی کاغذات کی جانچ پڑتال کرے گا۔ اس مرتبہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا مرحلہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت سمیت اہم رہنماؤں کو مقدمات کا سامنا ہے، جبکہ دوسری جانب نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست جاری ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین کئی حلقوں سے میدان میں اترنے کو تیار ہیں۔ ایک جانب نامور سیاستدانوں کے دلچسپ اور کانٹے دار مقابلوں کی توقع کی جا رہی ہے تو دوسری طرف کئی بڑے سیاستدان انتخابی عمل سے باہر ہیں۔ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر سے 28,626 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جن میں قومی اسمبلی کے 266 حلقوں کے لیے کل 7,713 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے، جبکہ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے لیے کل 18,546 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے۔ ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے ماضی کی روایات برقرار رکھتے ہوئے اس الیکشن میں بھی ایک سے زائد حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ کس حلقے سے کون امیدوار ہے اور کون کس کے مد مقابل ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ انتخابات میں جیت کا سہرا سجانے والے نامور سیاستدان اس بار انتخابی دوڑ سے باہر ہیں، جن میں سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی، چودھری شجاعت حسین، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، اسد عمر، سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، سابق وفاقی وزراء میں علی نواز عوان، علی زیدی، خسرو بختیار، صداقت علی عباسی اور فاروق حبیب سیاسی میدان سے دور نظر آتے ہیں۔ ہم ایک مختصر سی یہاں بریک لیں گے اور 1 منٹ کے اندر واپس آئیں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ اجمل جامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جن سے ہم پوچھیں گے کہ خاص طور پر لاہور میں جو سیاسی دنگل ہونے والا ہے اس میں کتنے دلچسپ مقابلوں کی توقع کی جا رہی ہے۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے تفصیل سے ہم نے آپ کو بتایا کہ پنجاب میں الیکشن کی گہما گہمی کس طرح کی ہو سکتی ہے اور کون کون امیدوار وہاں پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، مزید جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اجمل جامی صاحب، دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر کے میزبان ہیں۔ بہت بہت شکریہ اجمل جامی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ فرمائیے گا کہ پنجاب ہمیشہ سے مرکز نگاہ رہتا ہے جب بھی عام انتخابات ہوتے ہیں، اور پنجاب میں بھی لاہور کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس بار بھی یہاں سے چاہے نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، حمزہ ہوں، مریم ہوں، بلاول ہوں، خود عمران خان ہوں یا علیم خان ہوں، سب مرکزی قائدین جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں انتخابات میں۔ تو کس طرح کے مقابلے اس دفعہ توقع کر رہے ہیں ہم 2024 کے انتخابات میں، اور کیسی گہما گہمی ہو سکتی ہے؟ بالکل مسعود، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کا اندازہ ہم ڈیٹا سے لگائیں گے، کیونکہ اگر ہم 2018 کا ذکر کریں تو تب جو کاغذات نامزدگی تھے وہ 21,426 تھے قومی اور صوبائی اسمبلی کے مجموعی طور پر، لیکن 2024 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس شرح میں اضافہ ہوا اور یہ 28,686 ہیں۔ بڑے مقابلوں کی جہاں بات کریں، 130 ہے لاہور کا، جہاں پہ نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہوئے، وہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما پنجاب سے، وہ مد مقابل ہوں گی۔ N127 کا بڑا دلچسپ مارکہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، تو ان کے مقابلے میں انہی کے سابقہ کولیگ، انہی کے ایک سابقہ سیاستدان ان کی پارٹی سے لطیف کھوسہ صاحب جو چند روز پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ہوئے، وہ اترے ہیں میدان میں۔ دوسرا اہم جو توجہ کا مرکز حلقہ ہے وہ ملتان کا ہے، کیونکہ وہاں پہ N149 ہو یا N151 ہو، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جہانگیر ترین صاحب ہیں، جاوید ہاشمی صاحب ہیں، عامر ڈوگر صاحب ہیں، زین قریشی 151 میں ہے، تو ان کے مقابلے میں علی موسیٰ گیلانی صاحب ہیں۔ باقی جو زیادہ زور کا جوڑ ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ گجرات میں ہے، جہاں پہ چودھری برادران کے بیچ میں جو سیاسی تفریق ہے اس کی وجہ سے مارکہ وہاں پہ دلچسپ ہو سکتا ہے۔ سو از دا کیس ان فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ بھی، کیونکہ سیالکوٹ میں عثمان ڈار صاحب خود تو نہیں ہیں، لیکن ان کی وقت ذرا بچاتے ہیں اور مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آئی پی پی کے ساتھ نون لیگ کے اتحاد کی بات چیت ہو رہی تھی، کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، شہباز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات کی بھی اطلاعات تھیں، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ مد مقابل ہیں نون لیگ کی قیادت کے ساتھ، تو یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی یا ابھی بھی گنجائش باقی ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ میرا خیال ہے ایک خاموش مفاہمت تو ہے کچھ حلقوں کے اوپر۔ یہ پہلے بھی ایک عرصے سے میں خبر دے رہا تھا کہ لاہور میں
जो IPP है वो 2 टिकट्स का मुतालबा कर रही है, 2 सीटों का मुतालबा कर रही है। एक अलीम खान साहब के लिए जिसकी जानिब जो शरीफ फैमिली उसका ज़ाती झुकाव भी है, मोहतरम मरीम नवाज़ भी उनके हक़ में है। बाकी क़यादत जो मर्ज़ी कहती रहे, मैं अपनी ज़िम्मेदारी से इस खबर को यहाँ पे बयान कर रहा हूँ कि वो उनके हक़ में है कि उन्हें लड़ना चाहिए। एक वक्त था कि अलीम खान साहब शायद सोचे थे ना लड़ें, लेकिन वो लड़ रहे हैं। 2 सीटें हैं अलीम खान साहब की जो NA 117 और NA 119 में उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाएं कि वो किसी एक पे वो शायद बाद में खड़े हों, और ओन चौधरी साहब ने तो 3 हलकों में जमा करवा दी, 124, 127 और 128। तो ये 2 सीटें हैं जो IPP यहाँ पे चाह रही है सीट एडजस्टमेंट के तहत लड़ना। मजमूई तौर पर 18 हल्के हैं पूरे पंजाब से जहाँ पे वो उतरे हैं मैदान में, और 40 सूबाई असम्बली के हैं। जो आपने सवाल किया सीट एडजस्टमेंट का, उसके हवाले से मेल मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ साहब से एक मुलाकात हुई जो डिस्क्लोज़ नहीं की गई, उसके बाद वफूद की सतह पर जो मुलाकात हुई उसे डिस्क्लोज़ किया गया। बाद में इसको लेकर के बहस भी होती रही और IPP जो है उससे इख्तलाफ करती रही, लेकिन ये अभी भी मुशावरत जारी है। लेकिन कोई एग्जैक्ट सीट एडजस्टमेंट या एग्जैक्ट फार्मूला अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। आप कह रहे हैं कि खामोश मुफाहमत अभी भी है और इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश भी, उसके लिए बातचीत भी हो रही है। ये बताएं कि 2021 तक तो लाहौर में नून लीग और पंजाब में ओवरऑल नून लीग खासी मकबूल थी, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। नवाज शरीफ साहब वापस भी आ चुके हैं, नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा हो चुके हैं। क्या हम ये माहौल देखेंगे कि नून लीग जो है वो अपने हलकों में उतरेगी? क्योंकि अभी तक हमने उस तरह की पब्लिक गैदरिंग्स या जलसे जुलूस नहीं देखे जैसा माजी में होते रहे। तो अब हम ये देखेंगे कि नून लीग गली मोहल्लों में उतरेगी, हैंड टू हैंड, आई टू आई लोगों से मुलाकातें होंगी और इस तरह की इंतखाबी मुहिम चलेगी, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, मरियम हो, हमजा हो। इस तरह का माहौल हम कब देखेंगे? बिल्कुल, ये बड़ा अहम आपका सवाल है, क्योंकि जहाँ पे इंतखाबात की आमद है, गहमा गहमी बन चुकी, माहौल बन चुका, हवाएं फ़िज़ाएं पैगाम दे रही हैं, वहाँ पे सबसे मिसिंग एलिमेंट एक बड़ी सियासी जमात की जानिब से जो पब्लिक इंगेजमेंट है वो ना होने के बराबर। नवाज शरीफ साहब की आमद और जलसा, कुछ एक चंद एक और मीटिंग्स हैं या छोटी मोटी गैदरिंग्स हैं जिनका अहवाल है, उसके पैरेलल एक जमात है PTI, वो चाहती है उन्हें इजाज़त दीजिए, उन्हें इजाज़त नहीं मिलती। इनके पास ऑल वेज आर क्लियर, लेकिन उसके बावजूद ये नज़र नहीं आ रही। वजह अभी तक तो इस सियासी जमात का मंशूर, उसकी कमेटियाँ एक से ज़ायद बन चुकी, वही सामने नहीं आया। तो वो क्या मंशूर, क्या बयानियाँ लेके जाएंगे, ये 2 बड़े अहम सवाल है जो हम इनसे पूछते हैं, अभी तक उसका जवाब नहीं है। अच्छा, अभी कागजात नामजदगी, टिकट एलोकेशन, रिजर्व सीटों में जी हाँ। अच्छा, मसला सिर्फ मंशूरी है या इसमें कोई और भी मामला है? और दूसरा, हमजा शहबाज के बारे में बताइएगा कि वो पंजाब असेंबली के इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो रहे, वो मरकज़ के लिए इंतखाब लड़ रही है, क्या मामला है? मसूद साहब, अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो रिज़र्व सीट्स की फहरिस्तें आई हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के लिए हों या सूबाई असम्बली के लिए, उनका अगर आप बगौर जायज़ा लें तो वो ख़ुद आपके सवाल का जवाब देती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखिए कि उन फहरिस्तों में हम देखते हैं कि जो मोहतरमा मरीम नवाज़ हैं या उनका जो कैंप है उससे जुड़ी जो शख्सियात हैं, उनकी पजीराई या उनकी जो फहरिस्त में नुमाया होना है वो वाज़े हो रहा है। उसके बरअक्स जो शहबाज शरीफ साहब या हमदा शहबाज साहब के साथ जिन लोगों ने काम किया, वो अव्वल तो फहरिस्त में उस तरह से हैं नहीं, अगर हैं तो उनकी दर्जा बंदी काफ़ी नीचे है। इससे तो एक जवाब आपको मिल जाता है। उसकी एक मिसाल जो आयशा गौस पाशा थी, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी थी यहाँ पंजाब में, उनकी ना होना है यहाँ पर। इसी तरह से माइज़ा हमीद गुज्जर हूँ या शहजादी उमरज़ादी टोबाना, उनका नाम शामिल नहीं है। और ये वो चंद एक नाम है जो हमें पैगाम देते हैं कि सूरत हाल है कि। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ना सिर्फ वो रिज़र्व सीट्स में कौमी असम्बली की फहरिस्त में भी हैं, बल्कि पंजाब असम्बली की फहरिस्त में भी हैं, जिससे एक गुमान ये करते हैं लीगी हल्के कि अगर मरियम नवाज़ कैंडिडेट के तौर पर आती हैं पंजाब में CM के लिए, तो फिर मरियम औरंगज़ेब शायद यहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दें, इसलिए उनका नाम उस फहरिस्त में डाला गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे सिंध की इंतखाबी सियासत और इंतखाबी माहौल का, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब। एक ब्रेक। वक़्फ़े से कबल हम पंजाब की इंतखाबी सियासत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे। अब हमारी गुफ्तगू का रुख सिंध की तरफ होगा, जहाँ गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह इस बार भी दिलचस्प मुकाबले देखने की तवक्को है। सबसे अहम मुकाबला बल्दिया NA 242 में होगा, जहाँ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और MKM के साबिक़ मेयर मुस्तफ़ा कमाल आमने सामने होंगे। गो कि यहाँ पीपल्स पार्टी की फिर भी ज़्यादा बेहतर पोजीशन है। इस बार अहम बात यह भी है कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत में से कोई भी कराची से उम्मीदवार नहीं। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के
ہاتھوں بلاول بھٹو زرداری کی شکست کے بعد لیاری پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ نہیں رہا اور شاید اسی لیے پیپلز پارٹی کی قیادت کی اس بار لیاری میں کوئی دلچسپی نہیں، جبکہ بلدیہ میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو تحریک انصاف کے فیصل واڈا نے شکست سے دوچار کیا تھا، تاہم شہباز شریف نے ہمت نہیں ہاری، ہار نہیں مانی اور اس بار پھر بلدیہ ٹاؤن سے قسمت آزمانے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ اسی طرح لاڑکانہ میں بلاول بھٹو زرداری کو آبائی نشست پر جمعیت علماء اسلام کے راشد محمود سومرو نے 2018 کے عام انتخابات میں 50,000 سے زائد ووٹ لے کر مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس بار بھی ان دونوں امیدواروں کے درمیان دلچسپ مقابلے کی توقع ہے۔ کراچی کی سیاست میں اہم بات یہ بھی ہے کہ پچھلی بار ایم کیو ایم 2 دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی اور اسی صورت میں وہ انتخابات لڑ رہی تھی، لیکن اس دفعہ ایم کیو ایم متحد ہو کر انتخابی میدان میں اتری ہے۔ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مظہر عباس صاحب۔ مظہر عباس صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ تحریک انصاف اس وقت مشکلات کا شکار ہے، مقدمات کا سامنا کر رہی ہے اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اب متحد ہو کر انتخابی میدان میں اتر رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے بلدیاتی انتخابات میں اچھی کارکردگی دکھائی تھی، اچھا خاصا ووٹ لیا تھا، تو اس دفعہ آپ خاص طور پر اگر سندھ میں کراچی کی سیاست کی ہم بات کریں تو اس میں آپ آنے والے الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دلچسپ مقابلے ہوں گے اور یہ تمام جماعتیں کس طرح سے پرفارم کرتی نظر آ رہی ہیں؟ شکریہ مسعود۔ دیکھیے، اس بار کراچی کا الیکشن 2018 اور 2013 سے بڑا مختلف ہوگا، اس لیے کہ اس وقت بہت ہی اسپیس جو ہے وائڈ اوپن ہے۔ پی ٹی آئی کس شکل میں سامنے آتی ہے یہ بھی کہنا قبل از وقت ہے، دیکھنا ہے جب نامنیشن ساری جب ایک لسٹ سامنے آئے گی۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کتنے امیدوار جو ہے موجود ہوں گے، پھر بلے کا نشان ان کو ملے گا نہیں ملے گا، تو ابھی ایف اور بٹس تحریک انصاف کے حوالے سے بہت موجود ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے 2018 کے مقابلے میں 2018 کے الیکشن میں جو جس طرح کی باتیں ہیں سامنے، اور کافی حد تک اس میں صداقت بھی ہے کہ 2018 میں ایم کیو ایم نسبتاً 2013 والی پوزیشن پہ تو نہیں تھی، لیکن اتنی بری پوزیشن پہ نہیں تھی۔ وہ آخر وقتوں تک 10 سے 12 سیٹیں جیت رہے تھے، لیکن پھر جو رزلٹ آئے وہ بڑے مختلف آئے اور اس میں بہت سے سوالات اٹھے ہیں کہ بہت سی نشستیں ان کی اٹھا کے پی ٹی آئی کو دے دی گئیں۔ آج کیا صورتحال ہے؟ پی ٹی آئی کی وجہ سے، پی ٹی آئی کے باہر ہونے کی وجہ سے ایک طریقے سے پریکٹیکلی ابھی آگے کیا سچویشن ہوتی ہے اس کی بات نہیں، جو گراؤنڈ ریلیٹی آج ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ اس میں پی ٹی آئی مشکل میں ہے، الیکشن ان کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے اس وقت، کیونکہ ان پہ دباؤ بہت ہے، ان کا الیکشن سمبل ابھی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، ان کے امیدواروں پر جو دباؤ ہے، پریشر ہے، جو پولنگ ایجنٹس پر آئے گا وہ بہت زیادہ ہے، تو پی ٹی آئی ایک مشکل سچویشن میں۔ یہ کیا ویکیوم جو ہے پی ٹی آئی کا کوئی اور فل کر سکتا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد بنانے کو تیار بھی ہے یا نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ اگر اتحاد بنائے گا تو اس اتحادی کا کیا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ ایم کیو ایم کی سچویشن 2-3 ہیں، گو کہ پی ایس پی اور ایم کیو ایم کے مرج ہونے سے ظاہر ہے نسبتاً ان کو ایک ریلیف تو ملا ہے، لیکن ابھی ایم کیو ایم لندن والا فیکٹر ان کے سامنے اہم ہے۔ پھر جو ڈی لیمیٹیشنز ہوئی ہیں اس سے بھی ایم کیو ایم بظاہر تو یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں تھوڑا سا ریلیف ملا ہے، لیکن یہ جو 22 نشستیں ہیں یہ نشستیں کیسے تقسیم ہوں گی؟ جس طرح آپ نے کہا کہ لیاری والی سچویشن آج پیپلز پارٹی کی ویسی سچویشن نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی، اور غالباً نبیل گبول لیاری سے لڑیں گے۔ نبیل گبول پہلے بھی لیاری سے لڑتے رہے ہیں، جیتتے بھی رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ڈی لیمیٹیشنز کے بعد کی صورتحال ہے اس میں جو لیاری ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے ماضی کے مقابلے میں۔ بالکل اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو توقع یہ ہے کہ وہ 7 سے 8 سیٹیں جو ہے کراچی سے جیت سکتے ہیں۔ اب اگر وہ 7 سے 8 سیٹیں جیتتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کے 1970 کے بعد سب سے بڑی فتح ہوگی کراچی میں۔ ایون اگر یہ 6-7 بھی جیتتے ہیں تب بھی وہ کراچی میں ان کی سب سے بڑی فتح ہوگی۔ ایم کیو ایم اگر ٹارگٹ کر رہی ہے، ویسے تو دعوے تو سبھی بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم بھی ٹارگٹ ایسا کر رہی ہے کہ انہیں کم سے کم 10 سے 12 سیٹیں مل جائیں تاکہ وہ ایک کم بیک ان کا ہو سکے۔ جماعت اسلامی یقیناً بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلام
کہ جب نواز شریف صاحب وطن واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے اگر کسی جماعت سے ملے یا کوئی جماعت ان سے جا کے ملی تو وہ MQM تھی، اور وہاں پر یہ اعلان بھی ہوا کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور پچھلے ہفتے تک جو ہماری بات بھی ہوئی MQM کی قیادت کے ساتھ تو وہ اس معاملے پر انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ایسا معاملہ ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال اور شہباز شریف مد مقابل نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کے، تو یہ کیا ہوا کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی، کسی قسم کا اتحاد نہیں ہو سکا؟ ہو جائے گا میرے خیال میں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. ایک ہی سیٹ پر ان کا کانفلکٹ ہے، اور یہ کوئی اتنا بڑا میرا خیال ہے کانفلکٹ نہیں ہے کہ PMLN، کیونکہ ورنہ MQM زیادہ ڈیفیکلٹ پوزیشن میں آ جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی سے ان کا اتحاد ہوگا نہیں. MQM PMLN کا کوئی کراچی میں کوئی بہت بڑا ووٹ بینک تو نہیں ہے، لیکن ووٹ بینک بہرحال ہے. اور نارملی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں یہ ہوتا بھی نہیں ہے، ایک سمبولک ضرور ہوتا ہے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں کیونکہ نظریاتی سیاست نہیں ہے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کا ووٹر ہے وہ کسی دوسری پارٹی کو جا کے ووٹ دے دیتا ہے. کچھ پرسنٹ ووٹ پڑ جائے تو پڑ جائے، ورنہ دوسری پارٹی اپنے آپ الیکشن لڑتی ہے، صرف ایک سمبولک سپورٹ ہوتی ہے دوسری جماعت کی. یہ جو کانسٹنسی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، دیا والی، جہاں سے عبدالقادر مندوخیل بھی موجود ہیں، جہاں شہباز شریف بھی موجود ہیں، جہاں مصطفیٰ کمال بھی موجود ہیں، قوی امکان یہ ہے کہ MQM اور مسلم لیگ نون میں اتحاد ہو جائے گا. شہباز شریف صاحب ابھی تک کراچی آئے نہیں ہیں، توقع ہے کہ وہ کراچی تشریف لائیں گے، اور پہلے تو یہ بھی تھا کہ شاید مریم نواز بھی یہاں سے لڑیں گی، لیکن اب یہ نہیں ہے. جو اوور آل سندھ کی سچویشن ہے اس میں پیپلز پارٹی کو بڑا واضح ایج حاصل ہے. گو کہ آپ نے لاڑکانہ والی بات کی، راشد سمرو کو اب جو ہے وہ GDA اور دیگر جماعتوں کی بھی سپورٹ ہوگی، تو لاڑکانہ کی سیٹ بھی پیپلز پارٹی کے لیے ٹف ہوگی، لیکن اوور آل پیپلز پارٹی کو بہت واضح ایج حاصل ہے اوور آل سندھ میں. آپ نے ویسے تو ذکر کیا لیاری کی صورتحال کا، لیکن بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے یہاں پر جس طرح سے پرفارم کیا اور پھر میئرشپ بھی لی، یہاں سے اپنا میئر بنایا، اس کے باوجود بلاول بھٹو زرداری جو ہے کراچی کے کسی حلقے سے کھڑے نہیں ہو رہے، ایون یہ کہ لیاری سے بھی کھڑے نہیں ہو رہے. تو یہ آپ 6 سے 7 سیٹیں لینے کی بات تو کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی لے گی، لیکن بلاول جو ہیں وہ کراچی سے کھڑے نہیں ہو رہے، اور وہ کراچی کا بیٹا بھی خود کو کہتے رہے، جس طرح سے انہوں نے بلدیاتی الیکشن کی کیمپین میں حصہ لیا وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بلاول مجھے نہیں پتا، یہ تو پیپلز پارٹی بہتر بتا. لیاری سے غالباً وہ اس لیے نہیں لڑ رہے کیونکہ میں نے جس طرح کہا کہ لیاری میں ڈیوائیڈڈ ووٹ ہو گیا ہے بہت زیادہ. پیپلز پارٹی کی پرفارمنس سے لیاری کے لوگ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں، اور اب جو لیاری کا نوجوان ہے وہ اس کی سوچ بڑی مختلف ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کانفیڈنس ہے کہ وہ لیاری سے جیت جائے گی. گو کہ بلاول بھٹو کا نہ لڑنا، کیونکہ اگر کنزیکٹیولی سیکنڈ ٹائم بلاول یہاں سے ہار جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا لاس ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار. گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک جس کے بعد پروگرام جاری رہے گا. ملک کا سیاسی منظرنامہ الیکشن 2024 میں مائنس عمران خان کے بعد مائنس بلہ ہوا، اور اب لگتا ہے کہ PTI کے الیکشن میں اجتماعی حیثیت بھی مائنس ہو گئی ہے، کیونکہ خبریں ہیں کہ انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے خواتین کی مخصوص نشستوں پر PTI کی ترجیحی فہرست بھی مائنس کر دی ہے. اب PTI نے اپنے بانی قائد کی سیاست سے نااہلی ختم کرانے اور انتخابی نشان کی بحالی کی امیدیں سپریم کورٹ سے وابستہ کر لی ہیں. گویا PTI اور اس کے بانی قائد کی سیاست کا مستقبل سپریم کورٹ کے ممکنہ فیصلوں سے مشروط ہے. پرسوں عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کی نااہلی برقرار رکھنے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، لیکن رجسٹرار آفس نے یہ اپیل اعتراض لگا کر واپس کر دی اور ہدایت کی کہ درخواست گزار تمام متعلقہ دستاویزات منسلک کر کے 6 جنوری تک اپیل دائر کر سکتا ہے. ایک جانب PTI کے بانی چیئرمین کی انتخابی سیاست، ان کی جماعت کی سیاسی حیثیت اور ان کا انتخابی نشان بلہ قانونی پیچیدگیوں کی گرفت میں ہے، تو دوسری طرف PTI کے بطور ایک سیاسی جماعت کے سرٹیفکیٹ کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن میں پھنسا ہوا ہے. شومئی قسمت کے PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج کیے جانے کا معاملہ بھی تاخیر کا شکار ہے، کیونکہ تاحال الیکشن کمیشن نے
अपने तहरीरी फैसले की दस्तखत शुदा मुसद्दक़ा कॉपी जारी नहीं की है। इत्तेफाक की बात है कि इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला तकरीबन 3 माह महफूज रखा था। अब भी पीटीआई को आला अदलिया से रुजू करने के लिए इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी का इंतजार है। जुमे को सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर होने और लिविंग प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत पर तहरीरी अहकामात के बाद पीटीआई की आला अदलिया से उम्मीदें पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। खबरें हैं कि पीटीआई कल पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेगी और अगर हाई कोर्ट में भी ये फैसला बरकरार रहता है तो तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती है। माहिरीन आईन और कानून का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को अपना केस साबित करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। बिलाशुबा पीटीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब से करीब तर होते जा रहे हैं वैसे वैसे पीटीआई के कानूनी मामलात गुंजलक से गुंजलक तर होते जा रहे हैं। अदालती रिलीफ ना मिलने पर पीटीआई की मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। इस वक्त भी अगरचे मुल्क भर में पीटीआई के उम्मीदवारों ने मुबैना ज़ोर ज़बरदस्ती बज़ाहिर सरासीमगी के माहौल में कागजात नामजदगी तो जमा करा दिए, लेकिन बल्ले के निशान से महरूमी के बाद कोई वईद नहीं कि पीटीआई के रहनुमाओं को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ना पड़े। माजी में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद बतौर पार्टी सरबरा उनके फैसले कलअदम हो गए थे और सेनेट के इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा था, जिसका खुमियाजा नून लीग को सेनेट की कानून साजी में वोटिंग के दौरान बरसों उठाना पड़ा। अब 8 फरवरी के इंतखाबात में मुल्क भर से 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। उनमें आधे से ज़्यादा वोटर्स की उम्रें 18 से 35 साल के दरमियान हैं। यह आदाद शुमार पीटीआई के उम्मीदवारों के मुस्तकबिल का सहारा बन सकते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि पीटीआई के उम्मीदवार अगर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो वो ऐवान में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वक़ार सैयद, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे खुसूसी। बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार साहब आपका। वक़ार साहब, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है पीटीआई के इलेक्शन कलअदम करार देने का, अब शुनीद ये है कि पीटीआई कल उसे पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है, लेकिन मुसद्दक़ा कॉपी इस फैसले की इलेक्शन कमीशन से उसे दस्तियाब नहीं थी। तो अब क्या स्टेटस है? क्या ये कॉपी मिल गई है या कल तक उम्मीद है कि मिल जाएगी? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था कि जो हफ्तावार छुट्टियां हैं उसके अलावा कोई भी पब्लिक हॉलीडे होगा तो उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भरपूर तरीके से काम करेगा और उनके दफातर जो है वो खुले रहेंगे। ताहम हमने देखा कि जुम्मे के बाद से लेके यानी आज का जो दिन था, क्योंकि आज भी एक आम तातील थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मरकज़ी दरवाज़ा है जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे है उसको ही बंद रखा गया। हालांकि हमने भी जाने की कोशिश की, क्योंकि वहीं पर जो अक़लियतों की 10 नशिस्तें हैं वहाँ पे कागजात नामजदगी भी जमा हो रहे हैं और इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदे वहाँ पर जो अपनी मुश्किलात हैं या शिकायत हैं उसकी सूरत में आते हैं। ताहम ये दरवाजे जो है वो आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज तक बंद है। यकीनी तौर पर कल जो है वो वर्किंग डे होगा और बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो दोबारा फंक्शनल हो जाएगा। तो जो मुसद्दक़ा कापी है उसके उसूल के लिए पीटीआई ने जो है वो हफ्ते को भी बड़ी कोशिशें की और उसके अलावा जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने इंडिविजुअली जो इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिका अफसरान हैं उनसे रिक्वेस्ट भी की कि जी इसकी कापी जो है वो हमें मुहैया की जाए, क्योंकि ये फैसला जो है वो जुम्मे को तकरीबन 8:45 बजे जो है वो रात को 8:45 बजे जो है सुनाया गया था। तो उसके बाद ये मुश्किल हो गया था कि जी उसकी मुसद्दक़ा नकूल जो है वो पीटीआई को मिल जाए। ताहम उम्मीद ये है कि कल ये मुसद्दक़ा जो नकूल है वो पीटीआई को फराहम कर दी जाएगी। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी खुल्लम ये बात कर रहे हैं कि कल ही वो पेशावर हाई कोर्ट में इस मामले को जो है वो टेकअप करेंगे और इस मामले पर जो है वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद भी हैं कि इस पर जो है वो उनको रिलीफ भी मिल सकेगा। लेकिन इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने एक और भी फैसला जारी किया गया है, वो अवामी नेशनल पार्टी का था कि उनको जो इलेक्शन सैंपल से मुतल्लिक था, क्योंकि उनका केस जो है वो पीटीआई से भी थोड़ा सा अगर आप कह लें अगर उसको थोरली स्टडी करें थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अवामी नेशनल पार्टी को जो लालटेन का इंतखाबी निशान है वो भी लाट कर दिया है। जबकि पाकिस्तान अब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के हवाले से खबरें ये थी कि उन्हें नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने में मुश्किलात का सामना था, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि अगर किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए हैं उसके उम्मीदवारों ने तो वो पीटीआई है, कोई 2300 के करीब।
PTI کے حمایت یافتہ لوگوں نے اپنے نامینیشنز جمع کرائے ہیں؟ جی بالکل، اگر مشکلات کی بات کریں تو وہ تو اگر آپ DC جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر لاہور ہے ان کا خط دیکھیں، اس کے علاوہ جو ریجنل الیکشن کمشنر ہے یا وہ جو صوبائی الیکشن کمشنر جو خط چیف سیکرٹری کو لکھا ہے، اس میں یہ تمام تر جو PTI شکایت کر رہی تھی، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کی شدت وہ کچھ زیادہ بتا رہے ہوں، لیکن یہ شکایات جو ہے وہ باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ تحریری طور پر بھی جو پنجاب کی نگراں حکومت ہے اس کو آگاہ کر چکی ہے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف، چونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے سیاسی جماعت بھی کور کرتا ہوں، تو وہاں پر جو ان کی اسٹریٹجی تھی اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو 859 جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اس میں تقریباً ان کے جو حمایت یافتہ یا ان کے جو کارکن ہیں جو کسی بھی طریقے سے ان سے وابستہ ہیں، اس کے تقریباً 2400 سے زائد جو نامینیشن پیپر ہیں وہ اس وقت فائل ہو چکے ہیں، جس میں آج پہلا دن تھا اسکروٹنی کا. بہت سارے ایسے PTI کے ورکرز ہیں جن کی اسکروٹنی بھی مکمل ہو گئی ہے، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی ہو گئے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اگر آپ کہہ لیں کہ ایک عجیب سا ماحول یہ بھی بنا ہوا ہے کہ یعنی قومی اسمبلی کی جو ہے وہ 10 اقلیتوں کی نشستیں ہیں، وہاں پر 150 کے قریب جو ہے وہ جو ہمارے یعنی مسیحی برادری سے یا جو دیگر یعنی جو اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے 150 نامینیشن پیپر جو ہے فائل ہوئے ہیں. یعنی جس کا دل چاہ رہا تھا اس نے نامینیشن پیپر فائل کیے، شاید وہ اسی وجہ سے کہ شاید ان کو کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ مل جائے، یعنی اب PTI کے پاس اگر اس کا نشانوں سے واپس ملتا ہے اور اس کے لیے کوئی آسانی ہوتی ہے تو اب اسے چوز کرنا ہے کہ اسے کسے رکھنا ہے اپنی فہرست میں اور کسے نہیں رکھنا. تو یہ اتنے سارے لوگوں نے جو نامینیشنز جمع کرائے ہیں، اگر PTI کو بلے کا نشان نہیں ملتا اور یہ الیکشن اس کے کالعدم ہی رہتے ہیں تو پھر جو نامینیشنز ہیں یہ لوگ کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ ان کو الگ الگ انتخابی نشان ملے گا؟ کیا ہوگا پروسیس، کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم حلقہ وائز بات کریں تو 859 حلقوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے جو نامینیشن پیپر فائل کیے ہیں، تو اس پہ ہر حلقے پہ اوسطاً ان کے پاس جو ہے تقریباً 3 امیدوار کھڑے ہیں اس ٹائم، جس میں یقینی طور پر جو بلوچستان کے حلقے ہیں ان کو عمومی طور پر جو بڑی سیاسی وفاقی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اگنور کرتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ پنجاب اور KP میں یہ ریشو جو ہے 5 6 7 تک بھی جا سکتی ہے. دوسری پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت 2 آپشنز پر سوچ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جن کی اتنی یعنی آپ کہہ لیں کہ پارلیمانی ورڈ تو نہیں ہے، لیکن وہ باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ ان اتحادی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان سے کوئی یعنی جو ٹکٹ ہے وہ سائن کروا لی جائے، جو بالکل لیگلی یعنی ان کو کوئی روک نہیں سکتا. تاہم پاکستان تحریک انصاف کا جو دوسرا آپشن ہے وہ یہ رکھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک پارٹی کا ایک میکنزم تیار کیا ہے، ایک رابطہ ایپ تیار کی گئی ہے جس میں تقریباً 8.5 لاکھ سے زائد جو ان کا ووٹر ہے وہ اینڈ ٹائم پہ یعنی 24/7 وہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کے ای میل، ان کے جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ان کے پاس ہیں. تو جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ذرائع ہیں ان کے قائدین جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو PTI کا ورکر ہوگا، جو رجسٹرڈ ورکر ہوگا، اس کے پاس براہ راست بذریعہ ای میل، بذریعہ واٹس ایپ یا جو دیگر ٹولز ہیں اس کے مطابق ان کو آگاہ کر دیا جائے گا کہ کس حلقے میں کون سا امیدوار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ ہے. تاہم جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ یہ بھی سمجھتی ہے، کیونکہ ابھی جو مرحلے ہیں وہ کافی ہیں، یعنی اس میں ابھی اور بھی مرحلے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس 12 جنوری کا ٹائم ہے کہ وہ کسی بھی عدالت سے کوئی ریلیف جو ہے وہ لے کر واپس جو بلے کا نشان ہے جو ان کو مل سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا وقار سید، نمائندہ دنیا نیوز اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اب اسی تمام معاملے پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر پنجاب اور سینئر نائب صدر تحریک انصاف جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب. سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کیا الیکشن میں حصہ لے سکیں گے، کیونکہ آپ کی جماعت توشہ خانہ کیس میں اپیل لے کر سپریم کورٹ گئی تھی اور سپریم کورٹ نے اس پر اعتراضات لگا کر اپیل واپس کر دی تھی. 6 جنوری تک کا وقت دیا تھا کہ اس دوران آپ اپنی اپیل دائر کر سکتے ہیں، دوبارہ لے کر آ سکتے ہیں. تو کتنے پر امید ہیں آپ اس حوالے سے کہ آپ سپریم کورٹ میں اپیل لے کر بھی جائیں گے اور عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ لے سکیں گے؟
دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ میرے منشی کو وہ جب ہم نے اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جو انہوں نے کنوکشن کو سسپینڈ کرنے کی درخواست ہماری جو ہے نپٹا دی کہ یہ قابل پذیرائی نہیں ہے، وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر سے اسے منشی کو بمے ریکارڈ کے اور بمے وہ جو پٹیشن کے اغوا کر لیا، اس کا فون بھی کر لیا اغوا، اور چیف جسٹس کو چٹھی لکھی گئی اور بعد میں 2 بجے کورٹ ٹائم کے بعد اس کو واپس کیا گیا۔ اب وہ ہم کل انشاءاللہ پھر دائر کر کے ہم سیم ڈے کی کوشش کریں گے کہ اس کو پذیرائی کی جائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ عمران، جو آپ نے دیکھا کہ سائفر کے کیس میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور جو اضافی نوٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے لکھا، اس میں انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ پاکستان 1947 سے جمہوریت کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں، کبھی کسی پرائم منسٹر کو ہم پھانسی دے دیتے ہیں اور کسی کو نااہل کر دیتے ہیں، کسی کو پابہ سلاسل کر دیتے ہیں، اور یہ الیکشنز لڑنے کے لیے کسی کو بھی اندر رکھنا جو ہے مگر سردار صاحب ہی کافی گراؤنڈ ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف نہ مل سکے، تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب پھر الیکشن سے باہر؟ دیکھیں عمران خان اندر ہو یا باہر ہو، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہمارا ورکر جو ہے اور زیادہ اشتعال میں ہو، اور آپ دیکھیں کہ جتنا غم و غصہ اور اشتعال ہوتا ہے اتنا ہی جذبہ اس کا جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو اس طرح سے نکلے گا پاکستان کی عوام، اس طرح سے نکلے گا کہ ان کے چھکے چھڑا دیں گے اور ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ یہ میرا لکھ لیں، آپ خاطر جمع رکھیں، یہ لوگ جتنا یہ جبر اور تسلط کریں گے اتنا ہی پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کو جلا ملے گی، پی ٹی آئی کو۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے وہ فیصلہ موجود ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے، لیکن مصدقہ کاپی اب تک آپ لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی، تو کل آپ فائل کر سکیں گے اپنی اپیل پشاور ہائی کورٹ میں؟ دیکھیں ہماری کوشش تو یہی ہوگی، ڈسپینس ود کی ایک پروویژن ہوتی ہے 151 ضابطہ دیوانی میں، اس کو ساتھ لگا کر، چونکہ سارے اخباروں میں ہر چیز میں آ چکا، تو اس لیے کہ الیکشن کی شفافیت ہی اسی پر محیط ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی یہی کہا، الیکشن کی شفافیت، الیکشن کی کریڈیبلٹی، الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، یقین کریں، نہ بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جائے گا، نہ پاکستان میں کوئی تسلیم کرے گا۔ اگر ہم نے بے یقینی کی کیفیت ہی پاکستان میں جاری ہو ساری رکھنی ہے تو پھر یہ ڈرامہ رچانے کی ضرورت ہے ہی نہیں الیکشن کی۔ ایک سب سے بڑی جماعت کے اگر آپ قائد کو باہر رکھتے ہیں یا اس کے بلے کے نشان کو نہیں آنے دیتے اور اس کی آپ اسپیشل سیٹس کو بھی آپ جو ہے کرٹیل سرکموینٹ کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو مگر صدر صاحب یہ تمام صورتحال تو آپ جو بیان کر رہے ہیں سب کے سامنے ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک قانون ہے، ایک پروسیس ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ اب 12 جنوری تک کا وقت ہے، جب تک اس وقت تک آپ کو تمام یہ قانونی اور آئینی مسائل جو ہیں ان سے نمٹنا ہے، ان کو عدالتوں سے لے کے جانا ہے، اپنے حق میں فیصلے لینے ہیں۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر کیا کریں گے؟ پلان بی کیا ہے آپ کا؟ پلان بھی ہے ہمارے پاس، لیکن میں ظاہر ہے کہ اس وقت نہیں چاہتا کہ اس کو بیان کر دوں، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ بہی خواہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے جو دوست احباب بہت زیادہ ہیں، سو میں نہیں چاہتا کہ اس کو پری میچورلی ڈسکلوز کروں، لیکن یقین کیجئے گا ہمارے پاس پلان بی بھی ہے، پلان سی بھی ہے، اس لیے آپ بے شک نہ بتائیں، لیکن ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ 2400 سے زائد امیدواروں نے آپ کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں، تو کس نشان کے تحت یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اگر پی ٹی آئی کا نشان نہ ہوا، بلے کا نشان نہ ہوا؟ ایک چیز تو یہ دیکھ لیجئے گا، تمام تر جبر اور استدلال کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے امیدواروں نے جو ہے کاغذات نامزدگی داخل کروائے ہیں، اس کے باوجود کہ ہمارے امیدواروں کو اٹھا لیا جاتا تھا، ہمارے کاغذات جو ہے وہ ان سے چھین لیے جاتے تھے، وکلا تک کو انہوں نے پابہ سلاسل کر کے 216 کے پرچے درج کر کے اندر کر دیا۔
کئی جگہ پر میں نے خود جو ہے وہ تو ٹھیک ہے سردار صاحب، مگر یہ تو بتائیں نا کہ ہائی کورٹ سے یہ بلے کا نشان نہ ہوا تو یہ 2400 سے زائد امیدوار لڑیں گے کس نشان کے تحت؟ یہ ایک ہی نشان ہوگا. آپ دیکھ لیں ہماری اسٹریٹجی جو سیکنڈ ٹیئر کی اسٹریٹجی ہے وہ پھر بھی ہم وہ کر لیں گے کہ ایک نشان اتحادی پارٹی سے کسی اتحادی پارٹی سے جو ہے وہ ٹکٹس حاصل کریں گے ان کی امیدواروں کے لیے. ہمارے پاس بہت ساری ایسی جماعتیں آئی ہیں جو ضم ہونے کو بھی تیار ہیں اور وہ اپنا نشان دینے کو بھی تیار ہیں اور غیر مشروط طور پر ہمیں جو ہے قیادت پوری جو ہے اس کی اختیار دینے کو بھی تیار ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ اول تو یہ نوبت آئے گی نہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسی نوبت ہوئی تو بھی ہم مخصوص نشستیں بھی لیں گے انشاءاللہ اور امیدوار ایک ہی نشان پر لڑیں گے اور زیادہ امکان یہی ہے کہ بلے کا نشان ہوگا. ابھی ہماری عدالتیں اتنی بھی کمزور نہیں ہوئی ہیں کہ وہ آئین کا تحفظ نہ کر سکیں. تو ایسی صورت میں یہ پوری پارٹی جو لوگ آپ کے جیت کر آئیں گے ان کا تمام اختیار آپ کسی اور پارٹی کے سربراہ کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی نہیں، سربراہی بھی ہمارے ہاتھ میں ہی ہوگی. جو بھی ہوگا آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ہم نے وہ میکنزم بھی جو ہے آلٹرنیٹ کے طور پر کر رکھا ہے، لیکن یہ خاطر آپ یقین کریں کہ بلے کا نشان ہی ہوگا ہمارے پاس انشاءاللہ اور بلے کے نشان پر ہی لڑیں گے. دیکھیں غیظ و غضب سے عوام کے یہ ڈریں جو بھی کر رہے ہیں، خدا را اس نہج پر قوم کو مت لائیں کہ وہ جو ہے اس طرح سے جو ہے ہمارے ملک کی جو ہے وہ بدقسمتی. مگر صدر صاحب پی ٹی آئی کے لیے پہلے سے اتنی مشکلات ہیں کہ آپ کی یہ خود اعتمادی کہیں مزید مشکلات میں مبتلا نہ کر دے آپ لوگوں کو؟ ارے بابا نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیں جتنا یہ ریپریشن کریں گے اتنا ہی ان کے خلاف منافرت ہوگی جو ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا اتنا ہی گراف جو ہے بڑھتا چلا جائے گا. ہمیں کیمپین کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ یقین کریں میں نے تو کیا کہنا ہے، عوام کا ذرا آپ گلی کوچے میں جا کر تو دیکھ لیں. یہ بتائیے کرنے لائق بھی سردار نہیں ہے. صاحب یہ فرمائیں کہ این اے 122 سے خواجہ سعد رفیق صاحب کا مقابلہ آپ کریں گے یا عمران خان صاحب؟ دیکھیں عمران خان ہماری پہلی چوائس ہے، بالکل پہلی چوائس عمران خان ہے. عمران خان ہی کا میں نے یہ کیمپ آفس بھی کھول دیا ہے، بلکہ مین آفس کھول دیا ہے، اپنے گھر کو بنا دیا ہے. اور اگر کسی وجہ سے عمران خان صاحب کو وہ نہیں لڑنے دیتے تو پھر انشاءاللہ میں امیدوار ہوں ان کا کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر. اچھا، اور این اے 127 سے بھی آپ نے نامنیشن جمع کری ہیں اور وہاں سے آپ کے مد مقابل بلاول صاحب ہوں گے، آپ کی ابھی ریسنٹ جس جماعت کو آپ نے چھوڑا ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین، تو ان سے مقابلہ ہوگا آپ کا؟ دیکھیں اب یہ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ پنجاب میں اور لاہور میں آنے جو ہے ان کا ماشاءاللہ حق بنتا ہے. کوئی بھی پاکستان کا جو باسی ہے، شہری ہے، وہ کہیں سے بھی لڑ سکتا ہے. پہلے انہوں نے یہ این اے 128 یعنی ماڈل ٹاؤن کا جو ہے اعلان کیا تھا، اور پھر اگر این اے 127 پر کیا ہے تو بسم اللہ فابیہ. پھر سیاست میں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور انہوں نے اگر ان کے والد صاحب نے محترم آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ کھوسا ہماری پارٹی میں نہیں ہے تو پھر میں فری تھا. ظاہر ہے کہ میں نے جہاں سے بھی پارٹی نے مجھے حکم دیا میں نے وہاں سے جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں. اب آپ بلاول صاحب کو ہرانے کے لیے پر امید ہیں آپ؟ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے، اور یہاں سے 1500 2000 سے ووٹ کسی امیدوار نے زیادہ نہیں لیا. میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تو کچھ نہیں کہتا، لیکن سبھی آپ کے گیلپ پولز جو ہے، سرویز جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں اور خصوصاً لاہور میں تو بالکل ووٹ نہیں ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب سردار لطیف کھوسا صاحب، سینئر نائب صدر تحریک انصاف، ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر ایک بہت مختصر سے بریک، 1 منٹ کے اندر واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. 8 فروری کو عام انتخابات ہوں گے، لیکن سیاسی جماعتوں نے ابھی سے مخصوص نشستوں پر
بااثر سیاسی خاندانوں اور سیاسی پشتپناہی رکھنے والی خواتین یا مضبوط مالی حیثیت کی حامل خواتین کو مخصوص نشستوں پر نامزد کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی تو اس وقت بنیادی سیاسی اور انتخابی مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، تاہم مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، بظاہر خواتین کی مخصوص نشستوں ٹکٹوں کی تقسیم پر بااثر افراد کا قبضہ ہے اور موروثی سیاست ماضی کی طرح ان دونوں سیاسی جماعتوں کی دیرینہ سیاسی کارکنوں پر بھاری ثابت ہو رہی ہے۔ خواتین کی مخصوص نشستوں کی بندرباٹ اب بھی دہائیوں پرانی سیاست اور روایت کا تسلسل نظر آ رہی ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف نے 2002 میں تمام اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی شمولیت کے لیے ان کا کوٹا مختص کیا تھا، جس کے بعد 18ویں ترمیم اور الیکشن ایکٹ میں آئینی جواز فراہم کیا گیا تھا، لیکن عام تاثر یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں موجود چند بڑے شہروں کے اشرافیہ نے اس قانون کی آڑ میں اپنے گھر کی خواتین کو الیکشن کے جھنجٹ کے بغیر اسمبلیوں میں لانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کے مطابق خواتین کے لیے قومی اسمبلی میں 60، پنجاب میں خواتین کی سب سے زیادہ 74 مخصوص نشستیں ہیں، سندھ اسمبلی میں 38 اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں 30، جبکہ بلوچستان اسمبلی میں خواتین کی 14 مخصوص نشستیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM، قاف لیگ، استحکام پاکستان پارٹی سمیت 8 جماعتوں کی ترجیحی فہرست جاری کی ہے۔ فی الوقت انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی اس فہرست میں شامل نہیں۔ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا پھر کوئی اور سیاسی جماعت ہو، مخصوص نشستوں پر چند مخصوص خواتین کا راج نظر آتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی میں خواتین کی 60 مخصوص نشستوں کے لیے 459 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں۔ خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کی امیدواروں کی اسکروٹنی 26 سے 28 دسمبر کے درمیان ہوگی۔ اہم سوال یہ ہے کہ مخصوص نشستوں پر اسمبلیوں تک پہنچنے والی خواتین کی نامزدگی میں ان کی سیاسی صلاحیتوں، عوامی مقبولیت اور پارٹی کے لیے جمہوری جدوجہد کو مد نظر رکھا جاتا ہے یا نہیں، تو اس سوال کا جواب بظاہر نفی میں ملتا ہے۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا۔ حسن، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ حسن، اس دفعہ جو مخصوص خواتین کی نشستوں کے لیے فہرستیں منظر عام پر آئی ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، کم و بیش یہ وہی فہرستیں جو 2018 میں تھیں، اور ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ بااثر خواتین ہیں، یہ سیاسی وابستگیوں والی خواتین، انہی کے نام بھیجے گئے ہیں۔ آپ کے پاس مزید کیا اس سلسلے میں تفصیلات ہیں؟ یہ بات بالکل درست ہے مسرور صاحب۔ جب پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا جس میں مخصوص نشستوں سے متعلق خواتین تھی 200 کے لگ بھگ، تو اس میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا اور خواتین کی جانب سے یہ تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ جو ہم نے پارٹی کے لیے خدمات سر انجام دی، اور جب ہمارے لیڈران جس میں نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، حمزہ شہباز شریف ہوں اور دیگر سینئر قیادت ہو، جب ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تو وہ باہر نکلے اور انہوں نے ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ترین حالات میں پوزیشن لی، لیکن اس کے باوجود ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ پھر کچھ نے یہ کہا کہ وہ پیسہ بھی لگاتے ہیں، مختلف معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی کہا گیا، اور پھر یہ کہا کہ وہ واقعی نظریاتی اور اصول اور قابل خاتون ہے، اس کرائیٹیریا کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے، لیکن جب نشستوں کے تیاری کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس میں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آج جب مسلم لیگ نون کی اگر آپ فہرست کا صرف جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں نہ تو نظریاتی، نہ ہی قابلیت اور نہ ہی اصولوں پر مد نظر رکھا گیا ہے، بلکہ رشتہ داریوں کو نوازا گیا ہے۔ کوئی کسی کی اہلیہ ہے، بیٹی ہے اور دیگر جو ہے عزیز و اقارب ہیں، ان کو نوازا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کاسمیٹک کا جو خاتون ہے، اگر اس کی وہ اچھا کام کرتی ہے اور وہ کہیں کام جو ہے وہ کسی نہ کسی لنک سے ہے تو ان کو بھی نوازا گیا ہے، پرسنل اسسٹنٹ تک کو نوازا گیا ہے۔ میں چند خواتین کی فہرست آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے اگر آپ دیکھیں کہ نیشنل اسمبلی پنجاب کے حوالے سے جو فہرست مسلم لیگ نون نے سامنے رکھی تو مریم اورنگزیب کی والدہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کا نام سر فہرست ہے۔ پھر شائستہ پرویز جو کہ ماضی میں خود جو ہے ضمنی انتخابات میں جو ہے مقابلہ جیت چکی ہیں، لیکن ان کا نام جو ہے دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ پھر مریم اورنگزیب کا نام ہے، پھر جو ہے وہ نصرت صادق کا نام ہے جو کہ پارٹی مسلم لیگ نون کی پہلے صدر بھی رہ چکی ہیں اور اب بھی لیڈیز ونگ کی صدر ہیں، اور سیما جلانی سابق MN رہ چکے ہیں۔ خواجہ آصف کی اہلیہ اور خواجہ آصف کی بھانجی دونوں کو جو ہے وہ مخصوص نشست میں ممبر نیشنل اسمبلی کے لیے جو ہے وہ فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں چودھری جعفر اقبال کی بیٹی زیب جعفر، اگر یہ دیکھیں تو یہ ذکا اشرف صاحب کی
यानी वो फूफे लगे उनके ज़ैब जाफ़र के, और फिर जो ज़ैब जाफ़र की वालदा हैं उनको सूबाई असम्बली की टिकट दी गई है, और ये नेशनल असम्बली में डिप्टी स्पीकर थे रहीम यार खान से नवाज शरीफ के दौर में। और फिर अगर आगे आ जाइए तो फिर इसी तरह किरण डार हैं, वो भी एक मुस्लिम लीग नून का सीनियर एक रहनुमा थे, उनकी साहबजादी हैं। फिर एक फैज़ाबाद धरना जहाँ से आगाज़ हुआ था, जो बिल मामला डाला गया था, अनुषा रहमान, उनको जो है शामिल किया गया है इसहाक डार की मुबैना तौर पर सिफारिश पर। और यही अनुषा रहमान जब गिरफ्तारियाँ हुई थी तो कहीं पर नज़र नहीं आई थी, गायब हो गई थी पूरे मंजर से। लेकिन आज इनके पास 180H ब्लॉक मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट का मुकम्मल कंट्रोल है। इनकी इजाज़त से खवातीन और जो भी अफराद अंदर आते हैं। तारक फातमी साहब की अहलिया, उनको भी मेंबर नेशनल असम्बली में शामिल किया गया है। फिर इसी तरह कुछ जो है कुछ और भी पर्सनल असिस्टेंट हैं जिनको मेंबर नेशनल असम्बली में, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहब की पर्सनल असिस्टेंट सानिया आशिक को टिकट दी गई है, हिना परवेज भट्ट हैं और दीगर अफराद शामिल हैं। ये जो है इनका फार्मूला है। इसी तरह नून लीग की अपनी फहरिस्त बताई, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कोई आप नाम शेयर कर सकती हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ अगर देखा जाए तो उसमें भी यही नज़र आता है कि जहां पर जिन खवात जिस तरह हिना जो है उनको शामिल किया जाए, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा रह चुकी हैं, हिना रब्बानी खर, उनको शामिल किया गया है। और इसी तरह बाकी चंद खवातीन को शामिल किया गया है जो माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर पोजीशन पर रह चुकी हैं। लेकिन जो बाकी खवातीन हैं उनको नज़रअंदाज किया गया। इनके तो पार्लिमानी बोर्ड का कोई इजलास नहीं हुआ लाहौर में। उनका ये ख्याल था कि वो मेहनत करती हैं, चाहे उनका फहरिस्त में नाम शामिल कर दिया जाए, और अगर वो 10 से 15 सीटें लेने में कामयाब हो भी जाते हैं तो फिर उनका नाम आता है या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन फहरिस्त में तो शामिल किया जाए। इसी तरह सिंध के हवाले से देखा जाए तो वहां पर भी जो सूबाई असम्बली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फहरिस्त में, उसमें भी सिर्फ चंद एक रिश्तेदारियों को नवाजा गया है। कोई वो खवातीन शामिल नहीं की गई जो अमली तौर पर जो है वो वर्कर के तौर पर काम करती हैं, जो पार्टी के लिए नजरियाती तौर पर उनके साथ हैं या जो मैदान में नजर आती हैं। लाहौर से जैसे समीना खालिद घुरकी साहिबा हैं और इस तरह की खवातीन हैं जो माजी में इलेक्शन भी लड़ती रही हैं, तो अब तो पंजाब में और ख़ासतौर पर लाहौर में पीपल्स पार्टी इतनी मजबूत नहीं है, तो उन खवातीन को अगर नामजद किया गया है तो ये मेरे ख्याल में बेहतर है। देखें मसूद साहब, कुछ खवातीन हैं, मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी कुछ खवातीन से बात हुई, उनका ये ख्याल है कि जब ये फहरिस्तों की तैयारी का अमल का आगाज़ होता है तो यही खवातीन जो माजी में भी उनके साथ अटैच रह चुकी हैं और माजी में भी MNA रह चुकी हैं, उन्हीं के नाम शामिल किए जाते हैं। लेकिन जो यंग खवातीन, जब भी ये जलसे होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं पंजाब में, तो लाहौर से हो या साउथ पंजाब से, तो वो भरपूर तरीके से अपने साथ खवातीन लेकर निकलती हैं। लेकिन जब फहरिस्त की तैयारी आती है तो उनको नज़रअंदाज किया जाता है। कई खवातीन हैं जो नाम सामने नहीं लाना चाहती, लेकिन जिनसे मेरी बात हुई 12 से 13 खवातीन, उनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। हसन रज़ा साहब बहुत शुक्रिया। एक यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद बिलाल महबूब साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्रेक से पहले हमने तफसील से आपको बताया कि किस तरह चंद सियासी ख़ानदान और सियासी अशराफिया की ख़वातीन को मुख्तस कोटे के ज़रिए असम्बली में लाने की एक रिवायत जो बरकरार थी, उसी पर इस दफ़ा भी अमल किया जा रहा है। जमहूरियत के लिए, मुल्क में इलेक्शन प्रोसेस की शफाफियत के लिए ये कितनी अहम बात है कि इस चीज़ पर नज़र रखी जाए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर तफसील से अभी हमने बताया ब्रेक से पहले कि किस तरह 18वीं तरमीम में जो एक प्रोविज़न जारी की गई थी कि मखसूस कोटा होगा ख़वातीन का और अक़लियतों का, उसके ज़रिए एक मखसूस अशराफिया की ख़वातीन को ख़ास तौर पर पार्लियामेंट में लाने के लिए इस तरमीम को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जमहूरी प्रोसेस और इलेक्शन प्रोसेस के लिए आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया मसूद। देखिए, ये जो ख़वातीन की जो नशिस्तें मखसूस की गई हैं इतनी बड़ी तादाद में, इसका क्रेडिट आप जनरल मुशर्रफ को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में सबसे पहले, क्योंकि उनको असम्बली से कोई मंजूरी लेने की हाजत नहीं थी, तो उन्होंने आइनवी तरमीम के ज़रिए ख़वातीन की नशिस्तों में काफ़ी हद तक इजाफ़ा कर दिया था और वो 17% के करीब तकरीबन सूबाई असम्बलियों में भी और कौमी असम्बली में उनकी नुमाइंदगी हो गई थी। इसके बाद 18वीं तरमीम ने इसके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त की है और ये एक अच्छी बात है।
اس لیے کہ خواتین کو براہ راست نشستوں پہ منتخب ہو کے آنے میں بے شمار مشکلات ہیں، اور وہ بڑی مشکل سے اکا دکا خاتون ہی منتخب ہو پاتی تھی۔ اس لیے ریزرویشن کی تو ضرورت تھی، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ریزرویشن کا ایک ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور چونکہ ایک کلوزڈ لسٹ ہوتی ہے، لسٹ سسٹم کے تحت وہ ناموں کو پارٹی کا ہیڈ الیکشن کمیشن کو دے دیتا ہے، تو اس میں اس کی ثوابدید ہو جاتی ہے کہ وہ کس کو نامزد کرتا ہے۔ تو ہوتی تو وہ الیکٹڈ ہے، لیکن حقیقتاً وہ نامزد ہوتی ہیں، اور اس میں آپ نے ابھی ذکر کر رہے تھے کہ بااثر اور امیر خاندانوں کا قبضہ ہے نشستوں پہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مردوں کی بھی جو نشستیں ہیں ان کے اوپر بھی بااثر اور امیر خاندانوں کا ہی قبضہ ہے، لیکن وہاں پہ کم از کم عوام کی تائید کی ایک ضرورت ہوتی ہے، لیکن خواتین کے نشستوں کے لیے عوامی تائید کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، اور پارٹی لیڈر اپنی ثوابدید پہ وہ نامزد کر دیتا ہے۔ اور یہ آپ نے درست کہا کہ اس میں جو پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں ان کے رشتہ داروں کی ایک بڑی تعداد، یا ان کے قریبی جاننے والوں کی، یا ان کے سپورٹرز کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، اور سیاسی کارکنوں کو بہت کم موقع ملتا ہے کہ وہ ان ایوانوں تک پہنچ سکے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ جو چند سیاسی کارکنان اس کے ذریعے سے اسمبلی میں پہنچ جاتی ہیں اور خواتین کی نمائندگی ہو جاتی ہے، یہ اس لیے نہ ہونے سے تو بہتر ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو انتخاب کرنے کے طریقہ کار میں ریفارم کی بہت ضرورت ہے۔ جی میں یہ اور جاننا چاہ رہا ہوں بہتر ہی ہوگا احمد بلال کہ اس محمود سلسلے میں صاحب کہ کیا ریفارمز کی جائیں۔ دیکھیں آپ نے بتایا کہ بالکل جنرل مشرف کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ خواتین لیجسلیشن میں شامل ہوں اور جینونلی جو ان کے کنسرنز ہوں، جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہو وہ چیز لے کر آئیں۔ تو نچلی سطح پر جو ورکرز ہیں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، جنہوں نے جدوجہد کی وہ خواتین آؤٹ ہو جاتی ہیں، وہ خواتین آتی ہیں جن کو منتخب کیا جاتا ہے، اور ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بااثر خاندانوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں اس وجہ سے۔ تو اب کیا ایسی قانون سازی کی جائے کہ اصل میں جو اس کا مقصد تھا وہ حاصل ہو سکے، کہ وہ خواتین آئیں جو لیجسلیشن میں بھرپور اور مثبت کردار ادا کر سکیں؟ جی بالکل، یہ دیکھیے یہ ایک اور مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے جو منتخب ہو کے خواتین ایوان میں آتی ہیں، انہیں جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ ایک مجھے معاف کیجیے گا اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے، وہ انہیں کمتر ممبر سمجھتے ہیں، لیسر ممبر سمجھتے ہیں کہ یہ تو ڈائریکٹلی الیکٹ نہیں آئیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیولپمنٹ فنڈز بھی ان کو نہیں دیے جاتے، اور ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ بس وہ خاموشی سے اپنے مرد ممبرز کی مرضی کے مطابق لیجسلیشن میں حصہ لیں۔ تو اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے میرے خیال میں، وہ انڈیا میں اس وقت جو شیڈیولڈ کاسٹ اور شیڈیولڈ ٹرائبز کے لیے الیکشن کا کوٹا ہے، اس کے لیے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا میرے خیال میں وہ پاکستان میں اڈاپٹ کیا جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ کانسٹیچوئنسیز کو مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ صرف خواتین الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ انڈیا میں شیڈیولڈ کاسٹ کے لوگ ہی صرف الیکشن لڑ سکتے ہیں، یا شیڈیولڈ ٹرائب کے، اور وہ کانسٹیچوئنسیز ہر سال ہر الیکشن میں روٹیٹ کرتی رہتی ہیں، کبھی 1 2 3، کبھی 4 5 6۔ تو اس وقت کسی کو یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ صرف ہمارے ہاں ہی کیوں صرف خواتین ہی صرف الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ تو میرے خیال میں ہمارا جو بھی پرسنٹیج ہے 17-18% کے قریب خواتین کی جو نشستیں ہیں، ایک تو ان کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، انڈیا نے ابھی حال ہی میں اس کو 33% کیا ہے، لیکن جتنی بھی نشستیں ہوں ان کے لیے پھر کانسٹیچوئنسیز مخصوص کر دی جائیں، اور وہاں پہ خواتین کے مقابلے میں صرف خواتین ہی الیکشن لڑیں، تو یوں وہ منتخب ہو کے جو آئیں گی تو ایک پروسیس سے آئیں گی، اور پھر ان کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ منتخب ہو کے نہیں آئیں۔ تو میرے خیال میں یہ تجویز ہے جو آنے والی اسمبلی کو زیر غور لانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہر دفعہ ہم یہ معاملہ لے کر بیٹھتے ہیں، ہر دفعہ الیکشن ہوتا ہے، ہر دفعہ اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں پر اس پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے، وہ اسے سن بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرف مائل ہی نہیں ہوتے کہ ایسی کوئی ترمیم کریں، ایسی کوئی قانون سازی کریں جس سے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ تو اب کیا کریں؟ دیکھیے یہ سیاسی لیڈر اس لیے کسی تبدیلی کی طرف مائل نہیں ہوتے کہ در حقیقت یہ جو ایڈیشنل سیٹوں کی نامینیشن کا ایک انہیں اختیار مل جاتا ہے،
उसकी वजह से वो और पावरफुल हो जाते हैं। यानी कुछ लोग तो ज़ाहिर मुंतखब होकर आते हैं बराह रास्त, उनके टिकट देने पे भी उनका इख्तियार होता है, लेकिन उन्हें ख्याल करना पड़ता है कि ये वो लोग हों जो अवाम के वोटों से मुंतखब भी हो सकें। लेकिन उसके ऊपर ओवर एंड अबव वो इन ख़वातीन की और नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की जो सीटें रिज़र्व करते हैं उसमें उनकी ताकत पे बेपनाह इजाफा हो जाता है। वो उनके लॉयलिस्ट्स होते हैं और ये उनकी यूँ समझिए पर्सनल आर्मी बन जाती है, मोस्टली, नॉट ऑल ऑफ देम। तो उसकी वजह से वो कभी भी इस पर माहिर नहीं होंगे कि कोई उनके इख्तियारात में कोई शरीक हो। तो इसके लिए मेरा ख्याल है सिविल सोसाइटी को, मीडिया को मिलकर एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी कि ये तरीक़ेकार को बदला जाए। इंडिया में भी जो नई 33% रिजर्वेशन हुई है वहाँ पे भी उनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनाई जाएंगी। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ भी इस बात पे गौर खौज होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल महबूब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट। गुफ्तगू आपने सुनी, इसके साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह।